دولت بارش کی طرح برسے گی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس 5 چیزیں لے کر گھر میں اس جگہ پر رکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں۔ ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کون نہیں واقف؟ وہ ایک بڑے بزرگ دین اور بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہوا ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ تنگ دستی اور رزق تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدلے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور مینشن کر دیں۔ یہ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام ہیں اور اللہ پاک کو ان صفاتی ناموں سے پکارنے پر اللہ پاک خوب راضی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ساتھ والے گاؤں جا رہے تھے کہ بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی جانب آ رہا ہے، جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام گئے تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا فرید، ہم غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اور جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگ دستی بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ بس تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اور دولت اور پیسہ کیسے آنے لگتا ہے۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگ گیا ہے کہ جتنا میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین گرامی، زندگی میں ہم میں سے ہر شخص مشکلات اور مصائب و آلام سے کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ مصائب و آلام کی مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک مدت متعین ہے۔ شیخ عبد الرحمن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت اور پریشانی کا وقت ختم ہونے تک صبر کرے۔ اگر وقت سے پہلے چیخنا چلانا شروع کر دے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے کسی مرض کی وجہ سے اگر کسی عضو پر پھوڑا ہو جائے اور اس میں پس پڑ جائے تو ایک دم ختم نہیں ہو سکتا، اس کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوگا، تب تک کے لیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بالکل اسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں کے جلد زائل ہو جانے کا مطالبہ، جبکہ اس کی اللہ کی مشیت میں ایک متعین مدت ہے، کچھ فائدہ مند نہیں۔ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے تمام جائز اسباب و وسائل اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دعا کرنا بھی لازمی ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر یعنی استقامت، ذکر اور دعا کے ذریعے خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو حکیم مطلق کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے وسائل اور اسباب اختیار کر کے کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جو میری مصیبت اور پریشانیوں کے دورانیے میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاحمت کرنا عبودیت اور بندگی کے شایان شان نہیں ہے۔
کبھی کبھی ہم اپنے طور پر اسباب اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میرے مسائل تو میرے اسباب اختیار کرنے سے حل ہوں گے، کیونکہ میرے پاس تو اس مسئلے کو حل کرنے کا علم ہے۔ یا ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ ان کا سارا بھروسہ اپنے علم اور کوششوں پر ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علم اور اسباب بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں اور ان میں اثر بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ عام طور پر کرتے ہیں کہ ایک ہی جیسی بیماری میں دو لوگوں نے ایک جیسے اسباب اختیار کیے لیکن ایک کو شفا ہو گئی اور دوسرے کو نہیں ہوئی۔ علاج کرنا اور دوا کھانا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دوا کا اثر ہوگا یا نہیں، کب ہوگا اور بیماری کب ختم ہوگی، تکلیف سے کب نجات ملے گی، یہ تو اس حکیم مطلق کو ہی معلوم ہے۔ اسے یہ پورا علم ہے کہ اس نے مجھے یہ بیماری کیوں دی اور اس کا دورانیہ لمبا کیوں کر دیا، اس نے میری زندگی میں یہ مشکل کیوں دی، اس کا دورانیہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا اور یہ کب ختم ہوگی۔ ناظرین، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری اپنی زندگی میں کئی بار ایسے حالات اور مواقع آئے جب میں شدید مشکلات کا شکار ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ والد صاحب کے اچانک انتقال کی شکل میں، جبکہ میری عمر اس وقت بمشکل 17 برس رہی ہوگی، 3-4 بار شدید بیماریوں کی شکل میں کہ میں بالکل بستر سے لگ گیا۔ اس طرح کے معاملات ہم میں سے اکثر لوگوں کو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ لیکن اگر میں آج دیکھوں تو ہر مشکل اور ہر چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، آگے چل کر اس میں کوئی نہ کوئی خیر برآمد ہوئی، بلکہ ایسی خیریں برآمد ہوئیں جو شاید عام حالات میں نہ ہو پاتیں۔ ہم نے اللہ کا ذکر، خصوصاً استغفار اور درود شریف اور دعا، یہ اعمال نہیں چھوڑنے، بلکہ دعا کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ وزاری بھی کرنی ہے، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف بھی کرنا ہے، اپنی معصیتوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی حکمت پر اعتراض کبھی نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مصائب اور پریشانیوں کے بارے میں بھی ضرور سوچنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہم سے کہیں زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں اور صبر کے ساتھ صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنے ان بہن بھائیوں کو ہی دیکھ لیں جو غزہ میں کس قدر شدید مشکلات میں ہیں، لیکن صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہروں اور گھروں پر بمباری کر کے انہیں ملبے کا ڈھیر تو نہیں بنا دیا گیا نا؟ ہمیں اور آپ کو صرف سوکھی روٹی کھانے کے لیے کئی دن انتظار تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ کو اللہ نے تازہ کھانا فراہم کیا ہوا ہے۔ کیا سبزیاں، پھل، گوشت آپ کو کھانے کے لیے میسر ہے؟ ہمیں جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو نہیں بھاگنا پڑ رہا۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں پینے کے لیے ایک بوتل صاف پانی بھی میسر نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیں بیماری کی حالت میں کوئی ڈاکٹر، کلینک اور ہسپتال میسر نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کو کئی ماہ گزر گئے اور بجلی اور گیس مہیا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ نامی سہولت کئی ماہ سے آپ کے پاس موجود نہیں۔ ناظرین، کہیں ایسا تو نہیں کہ عید پر نماز پڑھنے کا آپ کو موقع بھی نہ مل سکا ہو، اور یہ تو نہیں ہوا کہ اس بار آپ کے بچوں کو کوئی عیدی دینے والا ہی نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اسی نے تمہیں وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو تم نے اس سے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سب یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار الحمدللہ لکھ کر اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اس لیے لکھ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو اور زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے اور زیادہ سوچ بچار اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ بحیثیت مسلمان اور امتی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، میں یہ بات پورے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ شاندار کرنے کے لیے یقیناً کروڑوں اربوں لوگوں سے بہتر حالات میں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں اور آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ان پر صبر کے بدلے میں ہمارے درجات کو بلند فرما دے اور ہماری مغفرت کا سبب کر دے، اور ہمیں کچھ بہترین کرنے والا بنا دے۔ آمین۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نیک بندوں کے لیے صبر اور رضا کی تاکید کی ہے۔ انسان کو جو کچھ عطا ہوا، اس کی جان، مال، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم آتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر صبر اور سکون سے کام لے۔ ناظرین، جب رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے، کسی نے آپ کو جادوگر کہا تو کسی نے نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہا، مگر آپ علیہ السلام نے صبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جمیل دونوں ہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور کئی دفعہ آپ کے تلوے لہو لہان ہوئے، لیکن آپ نے اس تکلیف کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور یہاں تک کہ کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گستاخی پر ان کی مذمت میں پوری صورت نازل فرمائی۔ اور ناظرین، دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود رسول علیہ السلام اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں خاندان بنو ہاشم سے تعلقات منقطع کر لیے اور بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دیا۔ الغرض، مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پھر بھی ان تمام مصائب اور تکالیف کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ناظرین، رسول علیہ السلام کی زندگی کے یہ تمام واقعات نیک بندوں کے لیے ایک احسن نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ضبط کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ نیک بندے ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں اور پاک باز اور مومن بن جائیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ آنے لگیں گے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگوری سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے اپنے گھر پر رکھ لینا ہے۔ جس طریقے سے رکھنا ہے وہ بھی آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پر رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، سرکے میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں چھاتی، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتی رہتی ہے، کبھی بھی اس گھر میں دولت کا آنا رک نہیں سکتا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، سرکے کو آپ نے اپنے گھر میں خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے، عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس سے مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر تیار کیا ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو آپ نے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والے چائنا مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف سے برکت آتی ہے اور رزق اور دولت بارش کی طرح آنے لگتے ہیں۔ ناظرین، غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔
آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی لکھ لینی ہے، یا بازار سے آپ کو بہت سے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے، تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے، یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ ہوئی آیت الکرسی لے آنی ہے اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ کس جگہ پر لگانا ہے وہ بھی جان لیجئے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی دوسرے چھوٹے شیاطین آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ آیت الکرسی لگی ہوتی ہے، وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے تو نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی چھوٹے شیاطین اور نہ ہی گندے جنات جو ہوتے ہیں، جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر میں آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پہ لگا لیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کا سر ہوتا ہے اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے، تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی لگانے کی سب سے بہترین جگہ گھر کا مین گیٹ ہے، یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام باتیں بالکل بھی بے بنیاد نہیں ہوتیں، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کرواتا ہے تو اس جادو کو یا بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لیے جنات وغیرہ کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں تو سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے اور نہ ہی رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی باہر کے ملک جانے کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا گھر والوں پر جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز طوطا لائیں تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہ کریں، اس کے کھانے پینے کا خیال نہ کریں۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت لائیں جب آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکیں اور اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپا۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا اپنی دکانوں میں، دفتروں میں گھوڑے کا ٹاپا لگایا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے دھاگے یا ڈوری کی مدد سے گھوڑے کا ٹاپا لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، گھوڑے کا ٹاپا جو کہ گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے، گھوڑے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ گھوڑے کا ٹاپا کسی بھی قسم کی نظر بد کو اور کسی بھی قسم کی بندش کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اکثر لوگ نظر بد کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن نظر بد ناظرین اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ لوگوں کو راجہ سے فقیر بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد اچھے خاصے جوان صحت مند انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نظر بد اور بندش کو کبھی معمولی نہ سمجھا کریں۔
اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے خاصے شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا رشتہ نہیں ہوتا، یا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی، یا سخت محنت کرنے کے باوجود ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ تو ناظرین، یہ تمام بندشوں کی نشانیاں ہیں، لیکن آپ نے گھوڑے کا ٹاپا لیتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل نیا گھوڑے کا ٹاپا نہیں لینا، بلکہ آپ نے استعمال شدہ گھوڑے کا ٹاپا لینا ہے، یعنی کہ وہ ٹاپا جسے گھوڑے نے استعمال کیا ہو اور استعمال کرنے کے بعد وہ گھس گیا ہو اور مالک نے اسے نکال دیا ہو، وہ گھوڑے کا ٹاپا آپ نے لینا ہے۔ اور اس گھوڑے کے یعنی استعمال شدہ گھوڑے کے ٹاپے کو آپ نے یا تو اپنے گھر پر لگا لینا ہے، اور اگر آپ کا کاروبار وغیرہ نہیں چلتا تو آپ نے دکان پر لگا لینا ہے۔ ناظرین، پانچویں چیز جو کہ گھر پر رکھنے سے برکت آتی ہے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے نمک کی گٹھلی۔ نمک کی گٹھلی کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن نمک کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ نمک بنیادی طور پر ایک معدنی چیز ہے، یعنی نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہر پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اسی لیے پتھروں کو انگوٹھیوں میں لگا کر پہنا جاتا ہے۔ جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ نمک گھر میں چھائے ہوئے برے اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، جس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکتی اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمک کی برکت کا اندازہ آپ نے اس چیز سے لگا لینا ہے کہ پھر چاہے آپ چھوٹا گوشت بنائیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہ کریں تو چھوٹا گوشت بھی آپ کو مزہ نہیں دیتا، لیکن اس چھوٹے گوشت کے مقابلے میں ایسی دال جس میں نمک شامل کیا گیا ہو وہ آپ کو زیادہ مزیدار لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نمک میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو نمک کو آپ نے اپنے گھر میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے نمک کے ڈھیلے لے لینے ہیں۔ نمک کے ڈھیلے آپ کو آسانی سے پنساری وغیرہ کی دکان سے مل جائیں گے یا پرچون کی دکانوں پہ بھی مل جائیں گے، یعنی ایسی نمک کے ڈھیلے جنہیں کوٹا نہ گیا ہو۔ آپ نے بس درمیانی سائز کے یعنی چھوٹے چھوٹے نمک کے ڈھیلے لے آنے ہیں، 2 لے آئیں، 3 لے آئیں، اور انہیں آپ نے ایک کپڑے میں ڈال کر ایک پوٹلی بنا لینی ہے، اور اس پوٹلی کو یا تو آپ نے اپنے باورچی خانے میں یا ایسی جگہ پر جہاں آپ دولت پیسہ وغیرہ رکھتے ہوں وہاں رکھ دینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست کیسے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔